یہود کے علماء نے توریت میں تحریف کی اور انہوں نے مان دیا، وہ خود تو گمراہ تھے اور جنہوں نے مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانیہ وانهم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ عزیزان محترم، میرے عزیز سامعین گرامی، کل ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 76 آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج 3 آیتوں کا مختصر ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کل کے جو بیان میں ان کے جو اہل علم تھے ان کا تذکرہ تھا، اور آج کے جو بیان میں ان کے جو ان پڑھ جاہل قسم کے جو کوئی کتاب وغیرہ کا علم نہ رکھنے والے ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اولا یعلمون ان اللہ یعلم، کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں عجیب قسم کے، یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں، ما یسرون جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، جو بھی چھپے ہوئے کام ظاہر ہوئے کام سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ یعنی ان کو علم نے، حق تعالیٰ کو تو سب چیز کا خبر ہے، ان چیزوں کی جن کو وہ مخفی کرتے ہیں، دل میں چھپائے کہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ کل کے ہم نے پڑھا کہ ان کے جو بڑے تھے روسا یہودیوں کے، وہ اپنے چھوٹے طبقے کے لوگوں سے کہتے کہ آپ ان مسلمانوں کے سامنے اپنے دل کی باتیں ظاہر نہ کرو۔ ہاں جی، تو اللہ نے فرمایا جو چیزیں آپ مخفی رکھ رہے ہو وہ مجھے پتہ ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت، جو تعریف توریت میں آئی ہے، ان سب کا علم مجھے ہے۔ آپ ان کو چھپاؤ یا نہ چھپاؤ، اور ان کی جو جن کا وہ اظہار کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے یعنی مسلمانوں کے سامنے جس چیز کا اظہار کرتے ہیں، تو اگر منافقین نے مومنین سے اپنا کفر چھپایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا کفر چھپایا تھا، صحابہ اکرام سے وہ بے تکے باتیں کرتے تھے، اپنے جو ہے نا علم کو، اپنے ایمان کو چھپاتے، اپنے سے پھنٹا گری کو چھپانے کے لیے، لیکن ان کی ملامت گروہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ کے مضامین چھپائے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ان سب کی خبر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب چیز کا خبر ہے، کل کا خبر ہے، ظاہر کا خبر ہے، باطن کا خبر ہے۔ ہاں جی، جو ہو رہا ہے اس کا بھی خبر ہے، جو ہونے والا ہے اس کا بھی خبر ہے، جو ہوا ہے اس کا بھی خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ خبر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مضامین میں سے مسلمانوں کو جا بجا مطلب فرما دیا۔ اللہ نے قرآن کی وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مطلع کر دیا کہ یہودیوں نے یہ چیز کی ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کے خواندہ لوگوں کا ذکر تھا جو ہم نے پیچھے پڑھا، پیچھے آیت جو تھی ہم نے کل میں پڑھی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اس آیت میں ان کے پڑھے ہوئے لوگوں کا تذکرہ تھا، اور آج کے آیت میں ان کے ناخواندہ لوگوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ لوگ تو ان پڑھ تھے، ایسے ان پڑھ ہیں جو کتاب توریت کا علم جانتے ہی نہیں، صرف البتہ کچھ آرزویں بس دماغ میں اور دل میں پکائے ہوئے ہیں۔ وہ آرزویں انشاءاللہ کل پڑھیں گے ان کا آرزو کیا تھا، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ بس وہم و گمان اور خیالی پلاؤ پہ اپنی زندگی بسر کر رہے۔ اب خیالی پلاؤ ان کو کام نہیں دے گی نا جی۔ تو فرمایا کہ بھئی کہ ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی تھے جو ان پڑھ تھے، امی کہتے ہیں، امیون، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہوں، جس طرح سے
آج کے ہمارے دور مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں جو ناخواندہ ہیں، پھر وہ اپنے پڑھے لکھے علماء سے ملتے ہیں، پھر جس طبقے کا ہو، جس پہ فتویٰ لگائے، جس کو جتنا مانتے ہیں، جس کو ہاں جی جتنی اس کے ساتھ محبت ہے، پھر وہ غلط ہو صلت ہو اس کے اوپر اعتماد کرتے رہتے ہیں۔ نہیں جی، تحقیق کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل اگر تباہ ہوئے تو اپنے جو یہود علماء تھے نا، ان کے باتوں پہ، ان کے کہنے پر چلے۔ ان کے یہودی علماء نے ان کو جیسے بھی چلایا، غلط بتائی، غلط تحقیقیں کی، انہوں نے سنا، ان میں جو آئین تحریف کرتے ان کو بتاتے، یہ خوش ہوتے کہ بھئی بڑی بات کہہ دی انہوں نے، آسانی مل گئی ہمیں۔ تو فرمایا ان آیات میں ان یہودیوں ناخواندہ کا جو آئین بات ہے، جو کتاب علم تو نہیں رکھتے ہیں، بلا سند کے بغیر تحقیق کے دل خشکن باتیں یاد کرتے ہیں، اور وہ لوگ کچھ اور نہیں ویسے ہی بے بنیاد جو آئین خیالات پکا لیتے ہیں، وہم و گمان میں زندگی گزار لیتے ہیں۔ ان کی یہ زندگی کسی کام کی نہیں۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ کچھ ان کے علماء کی تعلیم ناقص اور مخلوط ہے، علماء کی جو آئین اپنی طرف سے تحریف کی ہوئی باتیں، اور پھر اوپر سے ان میں جو ہے نا سمجھ کی بھی کمی تھی۔ جو ناخواندہ ہیں نا، جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ناخواندہ لوگ ہوتے ہیں، جو فہم کے بھی کچھ کم ہوتے ہیں، ان کا فہم بھی سمجھ بھی کم ہوتا ہے، اور جو اپنے سمجھ کے مطابق جو سنا بس سنے پہ عمل کر دیا جی۔ اور اسی صورت میں بجز بے بنیاد خیالات کے حقائق کے واقعہ کی تحقیق کہاں نصیب ہو سکتی، جبکہ ان کو سمجھ بھی نہیں ہے، تو اس بات کی تصحیح کے لیے، صحیح کے لیے کہاں سے وہ تحقیق کرتے؟ کسی شخص کا قول ہے، کہا کریلا اور نیم چڑا اس میں مٹھاس کہاں؟ کریلا اگر کسی آدھے چرے کو کھلا دو تو اس کو پوچھو بھئی اس میں مٹھاس ہے، تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ اس کی مٹھاس کیا ہوتی ہے؟ یہود کے علماء نے توریت میں تحریف کی اور انہوں نے مان دیا، وہ خود تو گمراہ تھے، اور جنہوں نے ان کو کی پیروی کی وہ بھی گمراہ ہو گئے جی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، انہوں نے لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، توریت کو دیکھا اور اپنی طرف سے اور اس کو تحریف کیا، من گڑت بنا دیا، کہ ہے فعل ان کے اوپر، ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ویل ہے ان کے اوپر، تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی مل جائے۔ اس کتاب میں جو ہے مشکل تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری کتاب بنائی ہے، اس میں بڑی آسانی کی باتیں ہیں۔ پھر لوگوں سے پیسہ بٹور کرنے کے لیے وہ اپنی کتابیں بیچتے تھے، لوگوں کو خریدتے تھے، اس طرح سے تحریف ہوتا گیا، توریت اپنی اصلی شکل سے بالکل ختم ہو گیا جی۔ اب آج جو توریت ہے وہ اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ یہود نے اس میں بہت ہی خرافات کر دی، تو فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی آمدنی ہو جائے۔ جیسے آج کل کے علماء ایسے بہت سے علماء سو جسے کہتے ہیں، علماء سو نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے من گڑت واقعات، من گڑت کہانیاں، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بنائی ہوئی اپنی من گڑت واقعات، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر من گڑت واقعات، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پہ من گڑت واقعات لوگوں کو بتاتے ہیں، اور لوگ واہ کرتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں واہ جی واہ یہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والوں کی بڑی کرامت اس نے بیان کر دی۔ پھر لوگوں سے کچھ پیسے بٹور کرتے ہیں، لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں، تو یہ ان یہود علماء کی طرح ہے، یہ علماء سو ہیں، تاکہ ان کے ذریعے کیا ہونا ہے؟ تھوڑی سی آمدنی مل جائے۔ بس تباہی ان لوگوں پر جو اس تحریر کی وجہ سے بھی ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ان پر جو اس آمدنی کی وجہ سے وہ کماتے ہیں۔ یعنی دو تباہی ان کے لیے، ایک تباہی تو انہوں نے اللہ کے کتاب کو اپنی طرف سے من گڑت باتیں بیان کرتے لکھی، اور دوسری تباہی یہ ہے اسی کتاب کو بیچ کر اس آمدنی سے اپنے پیٹ کو پالتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی خرابی اس کے لیے تحریف کتاب کی بدولت بھی، اور جن کے ہاتھوں نے لکھا تھا، اور بڑی خرابی ہو ان کو اس کی جو نقد بدولت بھی جو وصول کر لیا تھا، یعنی دو تباہیاں ان کے لیے ہیں۔ فائدہ اس کا یہ کہ عوام کی رضا جوئی کے غلط سلط مسئلے بتلا دینے سے ان کو کچھ نقد وغیرہ تو پیسہ وغیرہ تو
مل جاتا ہے، جیسے بیان کیا گھنٹے کی حضرت بیان کی من گڑت واقعات، قرآن کا ترجمہ بھی اپنی طرف سے بس بنا دیا، حدیث بھی اپنی طرف سے بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قدم متعمدن فقد مقد علی النار، اس نے میرے اوپر جھوٹ گھڑا اس کا جگہ جہنم ہے۔ من گڑت واقعہ لوگوں کی واہ حاصل کرنے کے لیے، سبحان اللہ لگا ہوا ہے، لوگوں کے واقعات سناتے ہیں، لوگوں کی واہ حاصل کرنے کے لیے، پیسہ بٹور کرنے کے لیے، بڑی آمدنی حاصل کرنے کے لیے۔ او جناب، آپ نے لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے غلط سلط جو ہے نا بیانات کر دیے، غلط سلط مسئلے بتا دیے، اور آپ کو کچھ نقد وغیرہ وصول ہو جائے جیسے یہودوں کو ہو جاتا تھا، اور ان کی نظر میں وقت اور وقار بھی رہتا تھا، لوگ کہتے ہاں بھائی فلاں جو عالم ہے نا بہت بڑا بندہ ہے، کیا بیان کرتا ہے، اور قرآن حدیث سے ہے نہیں حضرت کی بات، اور اس غرض سے توریت میں لفظی اور معنوی انہوں نے پھیر پار کر دی اور آج کے لوگوں نے اپنے بیانات میں پھیر پار کر دی۔ اس آیت میں اس پر بڑی وعید بیان کی ہے کہ ان کو ویل میں ڈالا جائے گا۔ ویل کیا ہے بھائی؟ ویل کئی قرآن کے آیات میں ویل کا ترجمہ اس طرح سے آیا ہے کہ ویل وادی ہے، جیسے قرآن پاک اللہ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، ایسی وادی جو آگ ہے جو جسم کو توڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔